السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبدوا الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، ان کنتم فی شک، اگر تم کسی شک میں ہو میرے دین کے معاملے میں، تو میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مومنوں میں سے۔ یہ وہی بات ہے جیسے شروع کیا تھا اس سورۃ مبارکہ میں، کہ رکوع کے آغاز میں جو بات کہی گئی تھی، فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم نے میری دعوت کی حقیقت کو نہیں قبول کیا اور ٹھیک طرح سے میری دعوت کو نہیں سمجھا، تو یہ اپنے دماغ سے وہم نکال دیجئے کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی سودا بازی کروں گا۔ یہ کلام کسی جادوگر کی جادوگری نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کا پیغام ہے، اور میں اس پر پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ میں تمہارے بنائے ہوئے معبودوں کو نہیں مانتا، میں پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف دعوت حق اسی کی طرف دیتا ہوں۔ اس بات کو جاننے کے لیے جو کچھ بھی تمہارے جی میں آئے کرو، لیکن میری راہ میرے لیے ہے اور تمہاری راہ تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، جیسے سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جیسے قل کہہ دیجئے سورہ کافرون میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین، کہ تم جس کی بھی بات کرتے ہو کرو، میں تو اس کی بات نہیں کرتا، نہ تم میں جس رب کی بات کرتا ہوں تم اس کی بات کرنے کو تیار ہو، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ وہی چیز یہاں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، تو تمہیں یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے کہ میں تمہارا دین مان لوں گا، میں تو اسی راہ پر چلوں گا جس راہ پر اللہ نے مجھے چلایا ہے، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ تو میں تو اسی رب کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہیں زندہ کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم مومنوں میں سے رہنا، مومنوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے ہی رہنا۔ ان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا چہرہ اللہ ہی کی طرف جھکا دوں، اللہ ہی کی طرف، للدین حنیفا، دین کے لیے یکسو ہو کر اسی کی طرف جھک جاؤں، اسی کی عبادت کروں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ نے کہا ہے کہ مشرکوں میں سے بالکل نہ ہونا۔ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا چہرہ دین اسلام کی طرف جھکا لوں، یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں ہرگز نہیں ہوں۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللہِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ،
میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نہ پکارنا، من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو نہ پکارنا، ما لا ینفعک ولا یضرک، جو کہ تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے اور نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، یہ بے جان مورتیاں پتھروں کی جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ کسی کا کیا نفع کسی کو دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں؟ یہ بے عقل لوگ ان کے آگے مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ، پھر بے شک آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل پاک صاف تھے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ایسا ہوگا۔ ویسے اللہ تعالیٰ اصل میں مسلمانوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ ایسے نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا کہ جو تمہیں فائدہ بھی نہ دے اور نفع بھی نہ دے۔ وَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ایڈریس کیا ہے، لیکن اصل میں سب مسلمانوں کو یہ اللہ نے کہا ہے، تو آپ لوگ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا ارادہ تمہیں کسی کو بھی تکلیف پہنچانا ہو تو پھر کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ جو آیت نمبر 108 میں کہا جا رہا ہے، یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دعوت دین اور اس کی سچائی کا معاملہ سر تسر سمجھنے اور سمجھانے اور سمجھ کر اختیار کرنے کا معاملہ ہے۔ اس میں کسی طرح کی نہ تو زبردستی ہے اور نہ لڑائی جھگڑے کی بات ہے۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش تو کریں، سمجھ آ جائے گی آپ کو بات تو آپ مان لیں، نہیں سمجھ آتی تو نہ مانیں۔ یہ بات انسان کی بھلائی کے لیے کہی گئی ہے، اگر یہ اس کی سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو ظاہر ہے پھر اس کا کوئی انجام جو ہوگا وہ تو پھر سب جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس کے سب نفع نقصان کی ذمہ داری پھر انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر وہ بھلائی کی راہ پسند کرے گا تو اس کے لیے اللہ بھلائیاں ہی بھلائیاں پیدا کر دے گا، اگر وہ برائی کی راہ پسند کرے گا تو وہ برائیاں ہی لے کے دنیا سے جائے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ جو ہے جو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جو اچھے کام کرے گا وہ اس کا بدلہ اچھا ملے گا، جو برے کرے گا تو اس کا بدلہ اسے برا ملے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ چاہے تم سے کوئی بھلائی دور کر دے، اگر وہ چاہے کہ تمہیں بھلائی دے، وَيُرِدْكَ، وہ چاہے تمہارے لیے بھلائی، فَلْرِدْكَ بِخَيْرٍ، خیر میں سے، یعنی تمہاری بھلائی چاہے، فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر کوئی بھی اللہ کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، فائدہ پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے برائی پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر فوراً کہہ دیا برائی نہیں پہنچاتا، بخشنے والا ہے۔ اگر آپ
اللہ سے لو لگا کر تو دیکھیں، وہ تو ہر وقت آپ کو بخشنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، ہے لوگوں، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، کیا کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تمہارے پاس آ گیا حق، دین حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پھر جو ہدایت پائے گا تو وہ اپنے ہی لیے پائے گا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے گا فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی اسی کی جان پر پڑے گی، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا، اس کی اپنی جان پر پڑے گی۔ وما انا علیکم بے وکیل، اور میں تمہارا دروغہ نہیں ہوں، وکیل نہیں ہوں، مختار نہیں ہوں، میں تمہارا دروغہ نہیں ہوں، میں تو صرف تمہیں جو مجھے اللہ وحی بھیجتا ہے وہی میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا کام اللہ کے پیغامات دنیا تک پہنچانا ہے، جس طریقے سے اللہ نے مجھے پہنچایا ویسے ہی پہنچانا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں، تو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں، اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں، حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، میرا کام بس پیغام پہنچانا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا، تو فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا، اللہ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کسی پہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اب ہماری یہ آیت 109، آیت نمبر 109 ہے، جو سورہ یونس کی آخری آیت ہے، یہ مکمل ہو گئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔